حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دیدار کے لیے ایک تجلی کو ظاہر کیا۔ وہ نور جس کی ایک جھلک نے حضرت موسیٰ کو 40 دن تک بے ہوش رکھا تھا، وہ نور الہی ایک پہاڑ پر نمودار ہوا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جلا وطن کیے گئے تو آپ نے مدین کے مقام پر ایک کنواں دیکھا جس سے لوگ پانی بھر رہے تھے، مگر 2 لڑکیاں دور کھڑی اپنی بکریوں کے ساتھ پانی کے انتظار میں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ ان لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، ان سے بکریوں کو پانی پلایا نہ جائے گا، لہٰذا ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے طاقت کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے رستہ بنایا اور ان بکریوں کو پانی پلانے لگے، اور پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ بس جیسے ہی آپ کی دعا کے الفاظ ان لڑکیوں میں سے ایک نے سنے تو وہ دونوں اپنے والد کے پاس آئیں۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور آپ کے متعلق بتایا، اور پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں، وہ آپ کو بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ بس آپ اس وقت سخت حاجت مند تھے، اس لیے ساتھ چل پڑے۔ آپ کی ملاقات ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کو اپنے متعلق بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنے پاس اسی جگہ پر رکھ لیا اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، اور آپ مدین میں رہنے لگے، حتیٰ کہ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کی یاد پریشان کرنے لگی تو آپ اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رستہ بیابان تھا اور سفر کی ایک خنکی رات تھی۔ طور کا پہاڑ بھی اسی رستے میں واقع تھا جو مصر سے مدین کی طرف جاتا تھا۔ جب رات کی خنکی شدید ہونے لگی تو آپ نے راستے میں پڑاؤ ڈالنے کا سوچا اور پتھروں کو رگڑ کر آگ لگانے لگے، مگر ہوا کی وجہ سے آگ نہ لگ رہی تھی۔ اچانک آپ کی نظر دور جلتی ہوئی آگ پر پڑی۔ آپ نے سوچا کہ شاید وہ کوئی مسافر ہے جس نے آگ جلائی ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں وہاں سے آگ یا کوئی شعلہ جلا کر لے آتا ہوں جو ہمارے لیے یہاں حرارت کا باعث بنے۔ آپ پتھریلے رستے سے گزر کر جب اس روشنی کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ آگ اس درخت کو جلانے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ روشنی کے بہت سے شعلے ہیں جن سے درخت جگمگا رہا ہے۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب تھا اور آنکھوں کو حیران کر دینے والا تھا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کو حیرانی سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، تو جوتا اتار دے، کیونکہ تو وادی مقدس طور میں ہے اور تمہیں ہم نے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز ادا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو نبی چن لیا تھا تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ پھر اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ حیران کھڑے تھے فوراً بولے کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے بہت سے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ بس آپ نے جیسے ہی عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔
آپ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور بھاگنے لگے کہ اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم محفوظ ہو اور اس عصا کو پکڑ لو، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسا یہ پہلی حالت میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے ڈرتے ہوئے وہ سانپ پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کر دوبارہ نکالو۔ بس آپ نے جیسے ہی وہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ نور سے بھر گیا۔ لہٰذا یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔